نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم جس موضوع پہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور انٹریکشن کر رہے ہیں وہ ہے لاک ڈاؤن۔ آج کا بڑا پرابلم ہے لاک ڈاؤن میں دن کو کیسے خرچ کیا جائے۔ ٹائم سپینڈنگ کی ہمیں اس کی عادت نہیں ہوتی اور ہمیں جو ہے پرابلم پیش آتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کورونا ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اور اس مخلوق نے ایک بڑے اشرف المخلوقات انسان کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ انسان کے اندر 100 ٹریلین سیلز ہیں، ایک ہوتا ہے ملین، ایک ہوتا ہے بلین اور ایک ہوتا ہے ٹریلین۔ انسان کے اندر 100 ٹریلین سیلز ہیں اور ایک سیل کے اندر، ایک انسانی سیل کے اندر 100 ٹریلین کرونا وائرسز سما سکتے ہیں۔ اتنا چھوٹا سا پارٹیکل ہے اور اس نے جو ہے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے اور ہمیں مجبور کر دیا ہے، انسانیت کو مجبور کر دیا ہے۔ وہ انسانیت جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتی تھی، اس کو گھروں پہ بیٹھنے کے لیے مجبور کر دیا ہے اور ان کی سوچیں ساری ختم ہو گئی ہیں اور وہ سوشل آئسولیشن اور سوشل ڈسٹینسنگ میں چلی گئی ہے۔ تو آج ہم نے بیٹھ کے ایک طریقہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم ایسا کوئی پلان پروپوز کریں جس سے جو ہے ہمارے ٹائم کی یوٹیلیٹی بھی اچھی ہو، ہمیں کچھ سوچنے کا موقع بھی ملے۔ ہم دنیا کے کاروبار کے اندر اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنی سوسائٹی اور اپنی آنے والی جنریشنز کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ہم جو ایک سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، عالم ارواح سے دنیا میں آئے ہیں، ماں کے پیٹ میں آئے ہیں، پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ہیں اور دنیا سے جو ہے نا ہم نے آخرت کا سفر کرنا ہے اور ہمیں انتقال کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں اس کے سوچنے کا موقع بھی نہیں ملنا۔ تو ہم نے اس پہ آج مشورہ کرنا ہے کہ کیسے جو ہے ہم اس وقت کو ایسے استعمال کریں کہ ہمارا جو ہے وہ کمیونیکیشن بھی اچھی ہو، ہمارا آپس میں انٹریکشن بھی اچھا ہو، ہمارا مشورہ بھی ایسا اچھا ہو کہ ہم جو ہے اس ٹائم کو یوٹیلائز کر لیں۔ اور ہمارا ٹائم کی تقسیم کار کیا ہونی چاہیے اور ہمیں اس تقسیم کار کے اندر کیا کام کریں اور ان کاموں کو کیسے کام کریں کہ اس لاک ڈاؤن کے ختم ہونے تک جو کہ اللہ کرے بہت مختصر سا ہو اور جو سیمنگلی جو ہمیں ہفتے یا مہینے کا نظر آتا ہے، اللہ کرے یہ مختصر ہو، لیکن اس مختصر سے وقت کے اندر ہم کو اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کرنٹینا کے پیریڈ کے اندر ہم جو ہے کوئی اچھا ایک آؤٹ کم ہو اور ہمارا لاک ڈاؤن ہمارے لیے سہولت کا سبب و ہمیں فائدہ دے جائے۔ یہ کورونا وائرس سے جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ چھوٹا سا پارٹیکل ہے اور اس نے انسان کو آئسولیشن پہ مجبور کر دیا ہے اور اللہ کی نشانی ہے، اللہ خود نظر نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ وراء الورا ہے، اس کی ذات کے اندر غور نہ کرو، اس کی مخلوقات کے اندر غور کرو۔ اب اللہ کی مخلوق ہے جو ہمیں نہ تو آنکھ سے نظر آتی ہے، نہ ہمیں جو ہے کورونا وائرس مائکروسکوپ سے نظر آتی ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ چند جو ہے وہ مالیکیولز ہیں اور مالیکیولز جو ہے نا بہت ہی چھوٹا پارٹیکل ہوتا ہے، صرف جو ہے نا اس کی نشانیوں سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ بھی ہمیں اپنی مخلوق سے نظر آتا ہے کہ کیسے اس نے جو ہے وہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کرنے والوں کو اور جو ہے فلسطین میں لاک ڈاؤن کرنے والوں کو، شام اور لیبیا کے اندر جو ہے نا تھر تھراہٹ پھیلا دینے والوں کو کیسے اللہ نے محدود کر دیا ہے اور ہمیں اللہ نے جو ہے وہ کیسے محدود کر کے ایک موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کی صفات کے اندر، اس کی مخلوقات کے اندر غور کر کے اللہ تک پہنچ جائیں۔ تو ہم اس کی ٹائم کی یوٹیلیٹی کو دیکھیں گے اور لوگ کیسے اس کو ٹائم کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں تو لوگ جو ہے نا یا تو سو رہے ہیں، اب سوتے جو ہے نا وہ جسم کا اکڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی کام کا نہیں ہوتا، سوچیں مفلوج ہو جاتی ہیں اور جو ہے آدمی بور ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں سنگنگ کے اندر گانے گا رہے ہیں، میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سوشل پرنٹ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خالصتاً جو ہے وہ ٹینشن اور انگزائٹی اور ڈپریشن کا جو شکار ہو رہے ہیں۔
اور وہ جتنا وہ سنتے ہیں اس چیز کو اتنا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے ڈانسنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کی اپرچونیٹی سمجھتے ہیں چلو لرننگ شروع کرتے ہیں تو گھر میں کھانا پکانا، صفائی کا انتظام اور گھر کی مینجمنٹ، صفائی اور چیزوں کو دیکھنا، تو اس کے اندر کچھ لوگ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھتے ہیں۔ کتاب بڑا اچھا دوست ہے، بہترین دوست ہے، جو آپ سے کوئی شکایت بھی نہیں کرتی کہ آپ نے کتنے دیر میرے ساتھ رہنا ہے اور کب آپ نے مجھے چھوڑ کے ایسے چلے جانا ہے کہ کبھی واپس بھی نہیں آنا۔ تو یہ بڑا بہترین سورس ہے اور آپ کی امیوزمنٹ کا، اور جب آپ اس میں ابزارو ہو جائیں تو گھنٹوں آپ کے کتاب کے اندر صرف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ویز آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے نا وہ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن جو صحیح طریقہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے کیا پرابلمز ہیں، لاک ڈاؤن کے اندر ہمیں لیونگ ہوڈس کے لیے کیا کرنا ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں، میڈیسن کا کیا کرنا ہے، سائیکالوجیکل ایشو ہے، کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ریلیجیس ایشو ہے، اس کو اپرچونیٹی سمجھنا چاہیے ہمیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کفار کی ہدایت کی نیت نہیں کرتے اور اپنی جو ہے اصلاح نہیں کرتے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اوپر پرابلمز آ رہے ہیں، نہ ہمیں ان کو دعوت دیتے ہیں، نہ کفار کو دین کی بات کو سمجھاتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ سارے پرابلم آ رہے ہیں۔ اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان پرابلمز کو کیسے، مذہبی پرابلمز کو کیسے سوچیں، ان کی پلاننگ کریں، ایویلویٹ کریں اور اس کے اوپر عمل کریں کہ کیسے ہم جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کی نیت ان کی کرنے والے بن جائیں، ہدایت پہ لے جانے والے بن جائیں، خیر اور عافیت کی بات اور بھلائی کی بات کرنے والے بن جائیں، ان کو آخرت کی فکر کریں، جہنم سے بچائیں ان لوگوں کو۔ صحابہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں مبعوث کیا کہ ہم لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جائیں، ہم دین اغیار کے ظلم سے نکال کر دین حق کے انصاف میں لے آئیں، اور ہم جو ہے دنیا کی تنگیوں سے لے کر آخرت کی وسعتوں میں لے جائیں۔ تو اب ہمیں بھی یہ چیزیں جو ہے نا اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور اس کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا۔ اپنے ہمسائیگی کے اندر جو ہے ایشوز ہیں ان کا بھی ایک پلاننگ کرنی چاہیے۔ پھر فنانشل میٹرز ہیں، ہماری حکومت نے مہربانی کی ہے 12,000 روپے خاندان کے حساب سے نادرہ کے شناختی کارڈ کے مطابق لوگوں کو پیسے دینے شروع کیے ہیں۔ اللہ کرے آپ کا یہ مسئلہ نہ ہو اور ہم جو ہے ان ایشوز کے اوپر بھی ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور آن لائن ورکنگ اور ٹیلی ورکنگ سے بھی لوگ جو ہے وہ کما سکتے ہیں، ان ایشو کو بھی اس کا بھی شیڈیول میں لینا چاہیے۔ ہم ایک شیڈیول پروپوز کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا دن کو گزارنا چاہیے، اور یہ ہمیں تھوڑا سا مشکل تو لگے گا کہ صبح 4:30 بجے اگر ہم اٹھیں اور اٹھ کے ہم جو ہے تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ سے جو ہے نا وہ دعا کریں، کیونکہ یہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ سے مانگنا اور اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا، اور جو ہے اللہ نے اس وقت توجہ اللہ کی ساری مرکوز ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا اور سارا دن باوضو رہنے کی نیت کرنا۔ جیسے ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں اور جو ہے چہرے منہ کو جو ہے وہ چھپا کے رکھیں، تو اس لیے باوضو رہنے میں یہ ساری خوبیاں اور اچھائیاں مل جاتی ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں، تو روزہ رکھنے سے جو ہے ہمیں بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے سارا دن کھاتے رہنے، اور پھر جو ہے آخر میں ایک میڈیا پہ پکچر آئی ہوئی تھی کہ بھئی جو ہے وہ جب لاک ڈاؤن ختم ہوا تو گھر کے دروازے سے نکلنا میاں بیوی کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ جو ہے وہ اس روزہ رکھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے، اور پھر ہم تسبیحات کریں، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، پھر ہم نماز فجر کو پڑھیں۔ کوشش کریں ہم اپنے گھر کے اندر، ہمارے گھر کا بڑا جو ہے یا کوئی جو زیادہ دیندار ہو وہ نماز باجماعت کرائے، اور بچے اور جو ہے نا خواتین ان کے پیچھے شرعی ترتیب کے مطابق نماز پڑھیں، اور باجماعت نماز مسجد میں یا گھر میں جیسے مناسب ہو، جس کی فیزیبلٹی ہو اس کے مطابق ہم اس کو کریں۔ قرآن شریف کی تلاوت کریں، قرآن کا ہم پہ حق ہے۔ آج جو ہے نا کہ ہمارے گھروں کے اندر، غلافوں کے اندر یہ بند پڑا ہوا ہے، حالانکہ یہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن جو ہے اس کو ہم سمجھیں، اس کی ایک آیات پہ غور کریں، اس کے مطابق جو ہے نا عمل کریں، اور آپس میں بیٹھ کے مراقبہ کریں کہ ہم نے زندگی کو کیسے سپینڈ کیا، کیسے ہم عالم ارواح میں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں کیسے ہم سنگل سیلڈ آرگنزم تھے، ایک ہی سیل تھے، پھر اللہ نے ہمیں 2 بنا دیا، 4 بنا دیا، پھر اللہ نے ہماری ترتیب بنائی، ہماری جو ہے ڈسکس بنا دی ہیں، ہمارا جو ہے وہ دل، دماغ اور ہمارے آنکھیں، کان، ناک، ساری چیزیں اللہ نے ہماری بنا دی۔ تو اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے نا غور کرنا چاہیے، مراقبہ کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے اس دنیا میں بچے تھے
बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, फिर हम मर जाएंगे, मरने के बाद फिर अल्लाह के सामने खड़ा होंगे। अल्लाह हमसे हमारी जो है ज़िंदगी के बारे में पूछेगा, इसका हमें मुराकबा करना चाहिए। फिर हमें इशराक पढ़नी चाहिए और सूरज के तुलू को जो है वो ज़रा गौर से देखना चाहिए। तुलू आफ्ताब के मंज़र पे शुरा ने बहुत कुछ लिखा और जो है लोग इस पर बहुत कुछ कहते रहे। इसको इंजॉय करना चाहिए, फील करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, अपने अंदर एहसास पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये इसके अंदर क्या खूबियाँ और अच्छाइयाँ हैं। और अगर रोज़ा नहीं रखा हुआ तो फास्ट करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज की जो मशक़ें हम बचपन में कर चुके हैं अपने स्कूलों के अंदर और अपने कॉलेजेस के अंदर, तो उनको उसकी स्टैटिक और डायनामिक एक्सरसाइजेस करेंगे। पीटी टीचर हमें सिखाते थे, तो उसको भी इंजॉय करके देखें, उसका एहसास अपने अंदर पैदा करें। घर में हम मशवरा करें कि दिन को कैसे गुजारें, अपनी बीवी के साथ, बहन भाई के साथ, माँ बाप के साथ मिल बैठें और उनसे एक एक से पूछें कि आज का दिन कैसे गुजारा जाए और आज के काम कैसे किए जाएँ, कौन कौन बंदा जो है इसमें से काम करेगा, हमारे आज के प्रॉब्लम्स क्या हैं, आखिरत के प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। इसके इन टॉपिक्स पे, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम मशवरा कर सकते हैं। और कुछ दिन जो है वो सुबह जो है 8-10 बजे के करीब थोड़ा सा रेस्ट कर लें। फिर जो हम अपनी तालीम और एजुकेशन का एक सेटअप बना लें जिसके अंदर हम मिल बैठें, एजुकेशन और तालीम का एक जो है ना वो दौर शुरू कर दें। इस दौर के अंदर हम जो है वो मिल बैठें, एक दूसरे से कलमा सुने, एक दूसरे से नमाज सुने। हमें हैरानी होगी कि आज हम अपना कलमा जो माँ बाप ने सिखाया था वो भूल चुके हैं। हमें हैरानी होगी ये देख के कि हमें सूरत फातिहा नहीं आती, अलहम्द शरीफ नहीं आती, आखिरी 10 सूरतें नहीं आती। इनको हम मुज़ाकरा करें ताकि हमारी नमाज जो है ना वो दुरुस्त हो। फिर हम जो है फ़ज़ाइल अमाल में से जो है वो तालीम करवाएँ, या उसके अलावा भी अगर आपको कोई और किताब अच्छी और पसंद है तो उसकी तालीम करवाएँ, जिसमें आप सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ें। नमाज और ज़िक्र के बारे में आपको मालूमात होंगी, आपको हज और रोज़े और उम्रे के बारे में मालूमात होगी और ज़िंदगी के अच्छे एथिक्स का आपको फ़ज़ाइल अमाल से पता चलेगा। तो उनको हम पढ़ेंगे और आखिर में हमें जो है ना ये थोड़ी सी देर जो है आपस में ऐसा मुज़ाकरा करना चाहिए कि सीखना चाहिए कि दीन की बात कैसे करनी है, काफिरों के साथ कैसे दीन की बात करनी है, मुसलमानों के साथ कैसे दीन की बात करनी है, अपना एटीट्यूड टूवर्ड्स दीन कैसे जो है ना डेवलप करना है। इस बात को जो है इसका हम मुज़ाकरा करें और इसके बाद फिर जो है वो हम डिस्पर्स होकर थोड़ी एक्सरसाइज करके, थोड़ी चहलकदमी करके कैलूला करें। और जो है अगर रोज़ा नहीं रखा हुआ तो फिर मिल बैठें, दोपहर का खाना खा लें और 2 बजे के करीब 2 से 2:30 बजे फिर उठ के जो है फिर अपनी जो है फिर आपस में मुशावरत करें कि भाई हमें जो है ना अपनी पर्सनल क्लीनलीनेस का कैसे ख्याल करना चाहिए, शरई तरीका क्या है। आज हमें जो है हम देखते हैं कि ये बीमारियाँ फीकोरल रूट से फैल रही हैं, पेशाब पखाना सही तरीके से इसका इस्तिंजा ना करने की वजह से, हाथों की सफाई ना करने की वजह से, चेहरे को ना धोने की वजह से, दांतों का ख्याल ना करने की वजह से ये सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। हमें सीखना चाहिए कि पर्सनल क्लीनलीनेस में तहारत क्या होती है, वज़ू क्या होता है, कैसे करना चाहिए। ये चीज़ें हमें जो है ना इसको सीखना चाहिए, इसका मुज़ाकरा करें। नमाज का जो है ना वो मुज़ाकरा करें, नमाज की तैयारी कैसे करते हैं, बाद में फ़राइज़ क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, सुन्नतें क्या हैं, मुस्तहबात क्या हैं, कैसे नमाज टूट जाती है, शादी ब्याह के मसाइल हैं, खाना पीना कैसे शरई तरीके पे खाना चाहिए और जो है पेशाब खाना कैसे शरई तौर पे करना चाहिए, मस्जिद में कैसे जाना चाहिए, बिज़नेस कैसे करना चाहिए, हमारी सर्विस है, नौकरी है, गवर्नमेंट सर्विस है या प्राइवेट है तो उसको कैसे हलाल तरीके से जो है ना कमाना चाहिए, गोश्त कैसा लेना चाहिए, ज़िबा कैसे करना चाहिए। ये सारे तरीके जो है ना हमें सीखने की ज़रूरत है। इसके लिए जो है हमारे पास जो है कोई स्कूल या कॉलेज तो इस वक्त हम कैम नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छी सी किताब जैसे बहश्ती ज़ेवर है, इसको पढ़ के हम अपने अक़ायद के ऊपर, अपनी इबादत के ऊपर, इस्लामिक इकनॉमिक्स के ऊपर, सोसाइटी कल्चर के ऊपर और जो है निकाह तलाक पे, बिज़नेस पे हम जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और बहश्ती ज़ेवर का जो है घंटा 2 घंटे की तालीम जो है वो हमें बहुत कुछ समझा जाएगी। और जो है इसके अलावा हम मॉडर्न तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, ई लर्निंग है, ई बिज़नेस है, ई एडमिनिस्ट्रेशन है, ई अर्निंग है, टेली मेडिसिन से हम जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और बाकी गवर्नमेंट्स ने भी जो है वो फ़ोन नंबर्स दे दिए हैं कि हमें जो प्रॉब्लम हो तो हम घर बैठे हुए टेलीफोन के ज़रिए सीनियर डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। तो इसके जो सेशन है 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक लगते रहते हैं, तो ये भी हम काम कर सकते हैं। और टेली इंजीनियरिंग है, टेली अर्निंग है, ये हम उसको सारा कुछ जो है वो इन दिनों में कर सकते हैं। हेल्पिंग भी दूसरों की जा सकती है, अपने नेबरहुड का ख्याल करें,
ریلیٹیوز کا خیال کریں، پیسنجرز کا خیال کریں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، یا جو ہے ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کو شیلٹر دیں، ان کو کھانے پینے کو دیں، ان کو جو ہے سمجھائیں، ان کو پراپرلی گائیڈ کریں، کسی ایجنسی سے رابطہ کریں، ان کا جو ہے وہ پراپر ایگزٹ پیدا کریں. فلانتھراپسٹ کام کریں. مساجد اور مدارس کے لوگ جو ہے وہ غریب ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ان کے اندر ان کی امداد کریں، ہیلپ کریں. آج مدارس اور مساجد کے لوگ جو ہے وہ کھانے پینے کو تنگ ہوتے ہیں. یہ اللہ کے ولی جو ہے کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، کسی کو لحاف کی طرح لپٹ نہیں جاتے. ان کا ہمیں خود خیال کرنا چاہیے. مدارس کے بچوں کا، مدارس کے جو ہے نا علماء کا اور قاری صاحبان کا بہت ہی منیمل ویجز پہ یہ ہمیں جو ہے نا دین پہ اور اللہ کے ساتھ انہوں نے ہمیں جوڑا ہوا ہے. اور آج ہمارے اوپر ٹوٹنے والی مصائب اللہ نے ختم کر دی ہیں اور کفار و مشرکین کو جو ہے مشکل میں ڈال دی ہے، اور ساتھ اس کا جو خرابی ہے وہ ہمارے تک بھی پہنچ رہی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کی خدمت کرتے رہیں، اپنے ماحول کا خیال کریں، اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے جو ہے وہ محلے کو، گلیوں کو صاف رکھیں. اور جو ہے ہمیں جہاں کچھ کام کرنے ہیں وہ کچھ چیزوں سے بچنا بھی ہے. ہمیں سوشل آئسولیشن سے بچنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر وشوس سرکل ہو اور ہمیں کونے میں بیٹھ کے جو ہے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں اور بعد میں کسی سے بات کرنے کے بھی نہ رہیں. کیونکہ یہ تنہائی جو ہے وہ یہ بڑا خوف ہے اور بڑا آدمی کو تنگ کرتی ہے. اس لیے اس سے تنہائی کو یوٹیلائز کرنا اور کمیونیکیٹ کر کے سوشل ڈسٹینسنگ اور یوٹیلیٹی آف دا ٹائم، یہ دونوں جو ہے نا اکٹھی ہوں تو پھر ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے نسبتاً اس کے کہ ہم آئسولیٹ ہو کے اور تنہائی میں وقت گزار رہے ہوں. اور اپنے ٹائم کو میڈیا پہ نہ اسپینڈ کریں بہت، کیونکہ یہ میڈیا جتنا بھی اس میں خبریں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری انگزائٹی اور ڈپریشن سے بھری ہوئی ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ ذہنی تناؤ اور ٹینشن کا سبب ہے. اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں. ویڈیو گیم سے بچیں. بچوں کو جو ہے جب آپ انٹریکشن پہ لائیں گے، اپنے ساتھ کمیونیکیٹ کروائیں گے، ان سے چیزیں سنیں گے، بیٹھیں گے، مشورہ کریں گے، تعلیم کروائیں گے، بحثی زیور پڑھیں گے، فضائل اعمال پڑھیں گے، تعلیم الاسلام پڑھیں گے، ایکٹیویٹی گھر میں جنریٹ کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ سوشل جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہو جائے گا اور آپ کی مینٹل اپروچ ایک جیسی ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زندگی میں بھی فائدے ملیں گے اور آخرت میں بھی اس کی آپ کو فائدہ ملیں گے. اوور ایٹنگ سے بچیں. روزہ بڑی اچھی چیز ہے، اگر یہ رکھ لیا جائے تو آدمی جو ہے نا اوور ایٹنگ سے بچا رہتا ہے، وگرنہ سارا دن کچن میں اور چائے بنانے میں لگا رہتا ہے. اور ان ایکٹیویٹی سے بھی بچیں، ایکٹیو رہیں اور جو ہے خاموشی سے بچ کے آپس میں ڈسکس کریں. اور اس کے علاوہ یہ ایک ماڈل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے کتابوں کی سلیکشن کے اندر بھی لبرل ہو سکتے ہیں. بحثی زیور کی جگہ کوئی اور کتاب، فضائل اعمال کی جگہ کوئی اور آپ کو کتاب پسند ہے تو یہ موٹی موٹی کتابیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ ٹائمنگ کو بھی چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنے جو ہے تھیمز کو بھی چینج کر سکتے ہیں. آپ جو ہے آخر میں آپ کو دعا کریں اللہ سے، عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سونے کی کوشش کریں تاکہ صبح آپ وقت پہ اٹھیں. آپ جب تسبیحات کریں گے، تسبیحات فاطمہ ہے، اگر آپ وہ پڑھیں گے سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ، لا الہ الا اللہ، سونے کی دعا پڑھیں گے اور سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ اخلاص پڑھیں گے، سورۃ آخر معوذتین پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کو فوراً نیند بھی آ جائے گی اور ٹینشن سے بھی اللہ آپ کو فری رکھے گا. تو اللہ ہمیں اور آپ کو جو ہے اس چیز پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور اللہ ہمیں اس لاک ڈاؤن سے اور اس کی آنے والی خرابیوں سے جو ہے نا وہ جلدی چھٹکارا عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.